موسم سرما مومنین کے لیے بہار کا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خصوصی قدرت کا مظاہرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ سردی لگتی تھی اور نہ ہی گرمی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے ایک سخت سرد رات میں فجر کی اذان کہی، لیکن مسجد میں کوئی نہ آیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر اذان دی، مگر اب کی بار بھی کوئی نہ آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا تو پوچھا، لوگوں کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، سخت سردی نے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رکھا ہے۔ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ اے میرے پروردگار، میرا بعض حصہ کو کھا رہا ہے، لہٰذا مجھے سانس لینے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ تم لوگ جو سردی کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہو وہ جہنم کے ٹھنڈا سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور جو گرمی کی تپش محسوس کرتے ہو وہ جہنم کے گرم سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عظیم اختیارات عطا فرمائے ہیں، جن کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً فرمایا۔ احادیث کریمہ میں ان کا تذکرہ کثرت سے موجود ہے۔ علماء اسلام نے اس موضوع پر متعدد رسائل تحریر فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سردیوں میں ایک لنگی اور ایک چادر اوڑھ کر باہر نکلا کرتے تھے، اور جو دونوں کپڑے پتلے ہوتے تھے، اور گرمیوں میں موٹے کپڑے اور ایسا جبہ پہن کر نکلا کرتے تھے جس میں روئی بری ہوئی تھی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے ابا جان رات کو حضرت علی سے باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے ابا جان سے کہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھیں۔ میں نے اپنے والد سے کہا، لوگوں نے امیر المومنین کا ایک کام دیکھا ہے جس سے وہ حیران ہیں۔ میرے والد نے کہا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، وہ سخت گرمی میں روئی والا جبہ میں اور موٹے کپڑوں میں باہر آتے ہیں، اور انہیں گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور سخت سردی میں پہلے کپڑوں میں باہر آتے ہیں اور انہیں سردی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، اور نہ وہ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا آپ نے ان سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ جب آپ رات کو ان سے باتیں کریں تو یہ بات بھی ان سے پوچھ لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ جب رات کو ان سے باتیں کریں تو یہ بات بھی ان سے پوچھ لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ جب رات کو میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو ان سے کہا، اے امیر المومنین، لوگ آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ کیا؟ میرے والد نے کہا، آپ سخت گرمی میں روئی والا جبہ اور موٹے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں، اور سخت سردی میں 2 پتلے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں۔ نہ آپ کو سردی کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اے ابو لیلہ، کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ میرے والد نے کہا، اللہ کی قسم، میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ لوگوں کو لے کر قلعہ پر حملہ آور ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، وہ واپس آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ لوگوں کو لے کر حملہ آور ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، وہ بھی واپس آ گئے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے، اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا، اور وہ بگوڑا بھی نہیں ہے۔
چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری آنکھ دکھ رہی تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں پر لاب لگایا اور یہ دعا کی، اے اللہ گرمی اور سردی سے اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد مجھے نہ کبھی گرمی لگی اور نہ کبھی سردی۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد سے آج تک گرمی اور سردی نے مجھے کچھ تکلیف نہیں پہنچائی۔ طبرانی رحمۃ اللہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہماری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سردیوں میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے صرف 2 کپڑے پہن رکھے تھے۔ ہم نے ان سے کہا، آپ ہمارے علاقہ سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ہمارا علاقہ آپ کے علاقہ جیسا نہیں ہے جہاں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے سردی بہت لگا کرتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خیبر بھیجنے لگے تو میں نے عرض کیا کہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں پر لاب لگایا اور اس کے بعد نہ مجھے کبھی گرمی لگی اور نہ کبھی سردی اور نہ کبھی میری آنکھیں دکھنی آئیں۔ اب بات کرتے ہیں وضو کے بارے میں۔ سردیوں میں وضو کرنا مشکل لگتا ہے۔ وضو کے مستحبات میں سے ہے کہ پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرے، بالخصوص سردی میں کوہنیوں اور ایڑیوں کا خاص خیال رکھے کہ موسم کی خنکی کے سبب یہ مقام عموماً خشک ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان مقامات سے پانی اوپر سے گزر جاتا ہے اور کھال بدستور خشک رہ جاتی ہے۔ اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو اور لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہیں جس سے نہانے کے بعد اوڑھے اور سردی کے ضرر سے بچے، نہ آگ ہے جسے تاپ سکے تو تیمم جائز ہے۔ مرد و عورت موزوں یعنی جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ موزہ چمڑے کا ہو یا صرف اس کا تلا چمڑے کا ہو اور باقی کسی اور دبیز اور موٹی چیز کا ہو جس سے پانی پاؤں تک سرایت نہ کرے۔ موزے پر مسح کرنے کے لیے شرطیں ہیں۔ پہلی شرط وضو کر کے پہنا ہو، یعنی پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص باوضو ہو، خواہ پورا وضو کر کے پہنا ہو یا صرف پاؤں دھو کر پہنا ہو، اور بعد میں وضو توڑنے والی کسی چیز کے پائے جانے سے پہلے پورا وضو کر لیا ہو۔ دوسری شرط موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں، اگر 2-1 انگل کم ہوں۔ جب بھی مسح درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایڑی نہ کھلی ہو۔ 4 چیزیں مسح کو توڑ دیتی ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی جاتا رہتا ہے۔ موزے اتار دینے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ ایک ہی اتارا ہو۔ یوں ہی اگر ایک پاؤں آدھے سے زیادہ موزے سے باہر ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ موزہ اتارنے یا پاؤں کا اکثر حصہ باہر ہونے میں پاؤں کا وہ حصہ معتبر ہے جو گھٹنوں سے پنجوں تک ہے، پنڈلی کا اعتبار نہیں۔ ان دونوں صورتوں میں پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ موسم سرما میں لوگ سردی سے بچنے کے لیے چادر، مفلر وغیرہ حالت نماز میں بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ چادر یا مفلر وغیرہ سر یا کندھے پر اس طرح ڈالا جائے کہ اس کے دونوں کنارے آگے کی طرف نہ لٹک رہے ہوں، کہ اسے سدل کہتے ہیں، اور حالت نماز میں سدل یعنی کپڑا لٹکانا مکروہ تحریمی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے ایک سخت سرد رات میں فجر کی اذان کہی، لیکن مسجد میں کوئی نہ آیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر اذان دی، مغرب کی بار بھی کوئی نہ آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا تو پوچھا، لوگوں کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، سخت سردی نے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رکھا ہے۔ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یعنی اے اللہ لوگوں سے سردی کو دور فرما۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ سردی ایسے دور ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ صبح کے وقت گرمی کی وجہ سے پنکھا
جل رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم غزوہ احزاب کی ایک سخت آندھی اور سردی والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس قوم کفار کی خبر کون لے کر آئے گا اور اسے قیامت میں میری رفاقت حاصل ہوگی۔ لوگ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار پھر تیسری بار فرمایا، لیکن سب خاموش رہے۔ پھر فرمایا، اے حذیفہ، میرے پاس قریش کی خبر لاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام لے کر فرمایا تو اب جانا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس قوم کفار کی خبر لاؤ اور انہیں میرے خلاف غصہ نہ دلانا۔ جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس سخت سردی کے موسم میں چلا تو ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ میں حمام میں چل رہا ہوں، یعنی مجھے سردی بالکل نہیں لگ رہی تھی، حتیٰ کہ میں قریش کے پاس پہنچ گیا۔ پھر جب وہاں سے واپس پلٹا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی حمام میں چل رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان کے حالات کی خبر دی۔ جب میں فارغ ہوا تو مجھے سردی لگنے لگی۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زائد کمبل جسے اوڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے مجھے اڑا دیا تو میں صبح تک سویا رہا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے بہت سونے والے، اب اٹھ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسم سرما مومن کا موسم بہار ہے کہ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مومن ان میں روزہ رکھتے ہیں، اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ ان میں قیام کرتے ہیں، یعنی نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ المبین موسم سرما کی آمد پر خوش ہوتے اور اسے عبادت میں اضافے کا موسم قرار دیتے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم سرما کی آمد پر فرماتے، سردی کو خوش آمدید، اس میں اللہ عز و جل کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ شب بیداری کرنے والے کے لیے اس کی راتیں لمبی اور روزہ دار کے لیے دن چھوٹا ہوتا ہے۔ سردی کی وجہ سے نماز میں سستی مت کیجیے بلکہ سردی کی مشقت پر صبر کیجیے۔ افضل ترین عمل وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو، اور وضو کی مشقت پر صبر کر کے دگنا ثواب کمائیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اس کے لیے ثواب کے 2 حصے ہیں۔ مشقت کے وقت وضو کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔